بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. اللہ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. حسن بے مثال کو اللہ رب العزت نے کیا حسن عطا فرما دیا تھا. اب دیکھیے کہ عورتوں کو مخلوق سے امید تھی، وہ امراء کے بیٹے لے کر گئی، اور حلیمہ کو اللہ سے امید تھی، اللہ نے حلیمہ کو در یتیم عطا فرما دیا تھا. جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، اس کو اپنا وکیل بناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی جھولی میں در یتیم عطا فرما دیتے ہیں. اب حلیمہ دینے کو تیار، لینے کے لیے تیار، اور بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار. تاریخ میں پہلے بھی ماؤں نے بچوں کو رخصت کیا. ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاؤں سے رخصت کیا. جب بچہ لوٹ کر آیا تو کلیم اللہ بنا تھا. بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا. جب بچہ واپس آیا تھا اسماعیل ذبیح اللہ بنا تھا. شیبہ اس کو اس کی والدہ سلمہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ دعائیں دے کر بھیجا تھا. وہاں گیا تو عبد المطلب والی بیت اللہ بن کر آیا. اور آج یہ بچہ جس کو بی بی آمنہ حلیمہ کے سفر دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، وہ نہیں جانتی تھی یہ لوٹ کر آئے گا تو محمد رسول اللہ بن کر آئے. ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، نوجوان بچے کیا جان رہے ہیں. آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں. اس کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کو والدہ نے دعا دے کر رخصت کیا، پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آ گئی. خامن کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں، لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے. حلیمہ کا خامن بھی بڑا توکل والا تھا. چنانچہ اس نے کہا اص اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرما دیں گے. اللہ پہ نظر تھی نا. سبحان اللہ. اللہ تو کتنا کریم ہے، اپنی امانتیں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا جس کی مخلوق پہ نظر ہو. چن کے ان میاں بیوی کو دیا جن کی نظر ایک اللہ کی رحمت پر تھی، ایک اللہ کی ذات پر تھی. اب خامن نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، عورتیں تو چلی گئی ہوگی. چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا، پھر خود آگے بیٹھا. جب آگے بیٹھا تو اونٹنی چلنے سے انکار، بڑی کوشش کی. پھر خامن نیچے اترا تو اونٹنی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. جب خود آگے بیٹھا پھر اونٹنی نہیں اٹھتی. تو اس وقت خامن کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ ہے، میں آگے بیٹھتا ہوں تو اونٹنی نہیں اٹھتی، میں اتر جاتا ہوں اونٹنی اٹھنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کے آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. جب خامن پیچھے بیٹھا اور حلیمہ آگے بیٹھی تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے بتلانا تھا یہ بچہ کائنات کا صدر نشیں ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے. چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے،
حلیمہ بھی حیران، خامد بھی حیران. اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھیں. اب یہ سواری ان کو ملی، آگے بڑھنے لگی. تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی. حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا ہے. ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی. حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی. میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا. گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے. دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے. اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے. چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی. حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہو. وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے. ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا. ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں. حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں. تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا. جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوتی. حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا. اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی. حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما. جوان عمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی. اس نے کہا شیما تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا. شیما نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے. بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا. تو شیما نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے. بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد اس کو بھیج دیجیے. اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ. تو شیما نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھی. بیٹی کیا باتیں دیکھی تھی؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا. مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہی. اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی. اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی. بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئی اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی. میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگی، قریب قریب چرتی رہی. اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی. اما میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حسن بے مثال تھا. انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے. بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ
بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی. عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے. جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں. تو وہ شیما اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا. تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی. خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس، تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا. 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں. تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے. نبی السلام فرماتے ہیں میں سب چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئی. وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی. تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھی اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ. نبی السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر. اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہی، پھر وہاں سے وہ واپس چلی. اب جب واپس چلی تو دن زیادہ ہو چکے تھے. دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا. چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا. وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں. جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی. اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو وہ حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی. اللہ نے کہا دیکھو جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا ہوں. والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے دکھانا تھا لوگوں جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے.
اللہ نے دکھا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی آمنہ حیران تھی. باپ ہوتا بچے کو انگلی پکڑ کے بازار لے جاتا, کھلونے لو کے دیتا. جواب ملا قدرت کی طرف سے, آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے؟ اس کا والد نہیں کہ بازار لے جائے کھلونے لے کر دے, ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں.